طارق ابن زیاد نے اسپین فتح کیا تھا. اسپین پہ وہاں پہ مسلمانوں کی بنی امیہ نواسب کی 400-500 سال حکومت رہی ہے. اور بھائی عمر بن الخطاب نے نارتھ افریقہ فتح کیا, عمر بن الخطاب نے ایران فتح کیا, عثمان بن عفان کی افواج ازبکستان تک پہنچ گئے تھے. اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہیں نا بھائی, تو جماعت عمریہ کا مذہب ہی صحیح ہے, شیعہ کیوں آپ؟ السلام علیکم فاروق صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی اور عزت دے. تھینک یو سر. مالک کائنات آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور آپ جو کام کر رہے ہیں قابل ستائش ہے, اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور اللہ پاک نے جو آپ کو پلیٹ فارم عطا کیا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. تھینک یو سر. سر ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا مناظر نہیں تھا کہ جو مطلب مناظرہ کرے یا جو جماعت مخالفین ہے ان کو جواب دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریسورسز آپ کو مہیا ہے وہ آج آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ جس طرح ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, آپ جس طرح اس سے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے ہوں. یہ بات تو 100% آپ کی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی مناظر نہیں تھا تو یہ بات نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں مولانا اسماعیل دیوبندی, اگر آپ نے نام سنا ہو, بہت بڑے مناظر تھے. وہ پہلے دیوبندی تھے, پھر وہ کنورٹ ہوئے, اور انہوں نے پھر ہزاروں جو ہے وہ شیعہ کیے. اسی طرح اور بھی بہت سارے مناظر جو ہیں وہ تاج الدین حیدری صاحب کا نام ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے مناظر ہیں جو یہاں پہ گزرے ہیں. میں نے کب بولا مجھ سے پہلے کوئی مناظر نہیں تھا بھائی؟ یہ بات نہیں ہے کہ مناظر نہیں ہے, مناظر تو ماشاءاللہ. میں نے نہیں بولا کہ مجھ سے پہلے کوئی مناظر نہیں تھا. میں نے کب میں نے یہ جملے کبھی نہیں بولے کہ مجھ سے پہلے کوئی مناظر نہیں تھا. میں نے کہا کہ میرے اس یوٹیوب پروگرام سے پہلے اس موجودہ دور میں شیعہ علماء مذہب کا دفاع نہیں کر رہے تھے. میرا عرض یہ تھا. میں نے نہیں کہا کہ تاریخ میں کوئی مناظر ہی نہیں تھا, اور میں ادعا نہیں کرتا کہ میں کوئی بڑا مناظر ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ابھی جو میں آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہا ہوں, میرے اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے پاکستان میں شیعوں کی تکفیر ہوتی تھی. لوگ کھلا شیعوں کا چیلنج کرتے تھے, شیعوں کو مشرک کا قرار دیتے تھے, اور شیعہ علماء ان کا جواب نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے پہلے کوئی مناظر ہی نہیں تھا. میں نے کب یہ کہا کہ مجھ سے پہلے کوئی مناظر نہیں. میں نے عرض کیا شیعہ علماء کی میں نے تنقید کیا ہے. جی سر, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں جہاں پہ آپ بیٹھے نا وہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا ذرا آسان ہے. یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں یورپ میں آپ کے پاکستانی علماء سینکڑوں کے حساب سے نہ ہو تو ہزاروں کی تعداد سے نہ ہو, سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی اور ہندوستانی علماء امریکہ میں یورپ میں اتنے زیادہ ہیں کہ بے حساب, اور بڑے پیسے والے ہیں, بڑے امیر ہیں, بڑے ان کے پاس جائیدادیں ہیں. انہوں نے پیسے بہت سالوں سے آئے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ امریکہ میں صرف میں ہوں. امریکہ میں ایک آدمی ہوں, وہ میرے مقابلے میں ہزاروں کے ہزار ہیں. پتہ آپ کو سارا دن وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن خامنئی کی جوتے کے پالش کرتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے. آپ کے ہندوستانی اور پاکستانی مولوی جو امریکہ میں ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خامنئی کی جوتوں کو چاٹا جائے, ان کو پالش لگایا جائے. اس کے علاوہ ان کو کام ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت, میں اگر پاکستان کی بات کروں, میری اس وقت 50 ایئرز ایج ہے, اور مطلب ایک تجربہ بھی ہے کہ 80% جو پاکستان میں اہل تشیع ہیں 80% وہ تقلید کرتے ہیں. 20% اخباری ہیں جو تقلید نہیں کرتے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, لوگ آپ کی اتنی تعریف بھی کرتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اس ایک معاملے پہ آ کے آپ سے لوگ شدید اختلاف بھی کرتے ہیں. جیسے آج ہی کی اگر میں ویڈیو دیکھوں, آپ سے لوگوں نے طلاق کے مسائل بھی پوچھے ہیں. آپ نے انہیں یہ فرمایا کہ آپ محدثین کو رجوع کریں. اب یہ محدثین کون ہے؟ مطلب میرے جیسا جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا. بیسیکلی میں نے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کی ہے, اور بائی پروفیشنل میں ایک جرنلسٹ ہوں فیصل آباد میں. اچھا, اب میرا تو دین کا علم نہیں ہے. میں کیسے ڈائیگنوز کروں کہ یہ جو 8-10 محدثین ہیں ان میں سے کس سے میں مسئلہ پوچھوں؟ میری وہاں تک رسائی نہیں ہے. آپ نے بھی انہیں یہ جواب دیا کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے, میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں گا, میں اس پہ تھوڑا سا وہ مطالعہ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. اب وہ بندہ جس نے سوال کیا ہے وہی کل زندہ نہ رہے,
اللہ آپ کو سلامت رکھے، ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ جو اس کا جواب ہے وہ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آغا سیستانی کی یا دوسرے مجتہدین کی بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا اپنے یہ 10-15 سال پر 20 سال کے اندر اندر کہ سیریا کی کیا پوزیشن تھی، عراق کی کیا پوزیشن تھی، داعش کیا کر رہی تھی، کیسے وہ گلے کاٹ رہے تھے، کیسے ان کی ویڈیوز پورے دنیا میں وائرل ہو رہی تھی، اور جناب یہاں پہ تو لوگوں نے علم مبارک جو وہ اپنے گھروں سے اتار لیے، سارا کچھ ہو گیا، تو زیارات پہ کوئی نہیں جا رہا تھا، سیریا مکمل طور پہ بند ہو چکا تھا، جو وہاں پہ سیریا میں لوگ رہتے تھے وہ انڈیا میں چلے گئے، کوئی پاکستان میں آگے، وہ وہاں سے انہوں نے وہ خالی کر دیا سارا، تو یہ زیارات آزاد کس نے کروائی ہیں، کس کے فتوے ہاں پہ نوجوان اٹھے، انہوں نے زیارات کا دفاع کیا، اور اس تو وقت آپ اب دیکھیں کہ سن لے پوری بھائی، دنیا سے اب جو سن لے بھائی، زائرین اب ملک سن ہیں لے، اب وہ سن لے بھائی، اب زیارت کے سن لیے لے، جا رہے ہیں۔ اب سن لے بھائی، دیکھو پہلی بات یہ ہے، دیکھیں آپ کو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، دیکھیں وہ باتیں جو عوام کرتے ہیں ایک جرنلسٹ کے لیے عیب ہے کہ اس کو بہرحال یہ چیزیں آپ ظاہری بات ہے کہ آپ کو مطالعہ نہیں ہے کہ عرب ورلڈ میں عراق میں کیا ہوا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تو میں آپ کو زیادہ بلیم بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ نے باتیں کی ہیں کہ اس شخص نے طلاق کے خلا کے مطابق میں نے اس کو جواب دے دیا کہ خلا کا طریقہ کار مذہب شیعہ میں کیا ہے، اس سے مزید اس کو جواب چاہیے، میں اس کو ان ڈیپتھ مزید ایک دفعہ ریویو کروں گا، پھر اس کو جواب دوں گا، کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے دیکھیں کہ ہم یہاں پہ فروعات کے جواب دے دیں، اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کریں، دنیا کے کوئی بھی لائر ہو نا کہ وہ دنیا سب کوڈز اس کو ہمیشہ ذہنی طور پر ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اس کو کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح کوئی نہیں ہے دنیا میں، وہ ایک ہے امام زمان علیہ السلام، کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی جتنے لوگ ہیں بھائی کچھ باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، کچھ باتیں کتابوں میں دیکھنا پڑتی ہیں، اس کو آدھے نظر کے لیے ریفریش میرے کرنے کے لیے۔ دوست قبلہ خود ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ بھائی صاحب، اب آپ کہتے ہیں آپ کو راوی حدیث مجھ سے کہاں یہ سے پتہ سوال چلے پوچھا گا، میرے دوست آپ کو آپ کے مجتہدین آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی مجتہد ہے، کون مجتہد ہے، کون عالم ہے، بھائی راوی حدیث مجتہد کون ہے، عالم کون ہے، یہ اجتہاد کیا چیز ہے، یہ 99% لوگوں کو علماء کو بھی نہیں پتا کہ اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایسا مبہم چیز ہے، مبہم مقولہ ہے، راوی حدیث تو بڑا آسان ہے، ایک شخص جو روایت نقل کرتا ہے حلال حرام کو جانتا ہے، وہ ایک عام آدمی اگر وہ راوی حدیث کی باتیں سن لے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث روایت کرتا ہے، یہ فتویٰ دے دیتا ہے، تو بہرحال اس کا مفہوم بڑا واضح ہے، اس کا مصداق بڑا واضح ہے۔ اب آپ نے جو کہا ہے کہ سیستانی صاحب نے عراق آزاد کیا نا، پہلی بات یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کا استدلال کتنا مشابہ ہے جماعت عمریہ کا، کوئی معاویہ صاحب نے، معاویہ نے تو روم والوں سے لڑی ہے، یزید نے تو بھائی قسطنطنیہ آزاد کرا دیا، بھائی ان سے سیستانی صاحب نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ پہلی بات جھوٹ ہے کہ سیستانی صاحب کی وجہ سے زیارات آزاد ہوئیں، یہ الگ بات ہے، اب چل ہم فرض کرتے ہیں صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اور بھائی ان سے زیادہ تو جماعت مخالفین نے اسپین فتح کیا تھا، بنی امیہ نے، طارق ابن زیاد کس قبیلے کا تھا؟ بنی امیہ کا ایک جرنیل تھا، طارق ابن زیاد جو اسپین گیا بات تھا، یہ ہے کہ آپ سن لے بھائی پلیز سن لے، پلیز سن لے میرے بھائی، سن لے میرے بھائی، طارق ابن زیاد نے اسپین فتح کیا تھا، اسپین پہ وہاں پہ مسلمانوں کی بنی امیہ نواسب کی 400-500 سال حکومت رہی ہے، اور بھائی عمر بن خطاب نے نارتھ افریقہ فتح کیا، عمر بن خطاب نے ایران فتح کیا، عثمان ابن عفان کی افواج ازبکستان تک پہنچ گئے تھے، اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہے نا بھائی تو جماعت عمریہ کا مذہب ہی صحیح ہے، شیعہ کیوں آپ جا کے جماعت عمریہ کے مذہب کو قبول کر لیں کہ جس نے زیادہ فوجی کام کیا اسی کو مان لو، فوجی کام تو ان کے زیادہ۔ بات کا جواب نہیں ہے، اب بات سن لے، اب بات سن لے بھائی، میری بات جواب ختم نہیں ہے، جواب ختم نہیں ہے، جواب ختم نہیں ہے، جواب میرا ختم نہیں، مجھے بات کرنے دیں پلیز، مجھے بات کرنے دیں۔ سیستانی صاحب نے اگر مان بھی لے نا، مان بھی لے کہ اس سیستانی صاحب نے داعش کا خاتمہ، حالانکہ غلط ہے، داعش کو کس نے ختم کیا؟ امریکی فوج نے ختم کیا، امریکی ایئر فورس نے ختم کیا، عراقی فوج کے ساتھ مل کر، عراقی فوج زیادہ اس میں حصہ لیا، لیکن اس میں اصل سپورٹ کس کا تھا؟ اصل میں امریکہ کا سپورٹ تھا۔ اب لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ سیستانی نے کیا، سیستانی نے فتویٰ دے دیا، لوگوں نے عام عوام نے جا کے وہاں پہ لڑے، ختم کیا، وہ بھائی وہ چل مان لیتے ہیں، اور بھائی اس سے اس کی مرجعیت صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی دشمن کو شکست دے دیتا ہے تو کسی جگہ کو فتح کر لیتا ہے، وہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں۔ اس کو اجتہاد کی طاقت نہیں سمجھتے کہ وہ ایک تحریم اور اجتہاد کی طاقت سے عمر بن خطاب کی طاقت زیادہ ہے کہ جناب اتنے نوجوان اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جناب اتنی بڑی طاقت کو وہ شکست دے دی، ہیں جی،
وہاں پہ اس وقت آپ بالکل میں مانتا ہوں اور بھائی میں بالکل مانتا ہوں کہ سیستانی صاحب کے ساتھ پاس مقلدین زیادہ ہے، مقلدین بہت ہے اس کے، اور خامنی صاحب کے پاس اس سے زیادہ فوجی طاقت ہے، لیکن اس سے مرجعیت ثابت نہیں ہوتی، شرعیت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات ہو تو امریکہ سب سے زیادہ حق ہے، امریکہ کا طاقت سیستانی سے بھی زیادہ ہے، امریکہ کا طاقت خامنئی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر ہیں، اصل امام امریکہ ہے بھائی، اس کا مطلب ہے۔ راوی حدیث وہ کون ہے؟ وہ راوی حدیث کون ہے؟ راوی حدیث آپ کے راوی حدیث وہ ہے جو حدیث نقل کرتا ہے، بہت واضح بات ہے۔ ڈرائیور کون ہے جو گاڑی چلاتا ہے؟ شاعر کون ہے جو شعر بولتا ہے؟ ہاں حدیث، جب حدیث نقل کرے نا، جب حدیث نقل کرے عوام کو حدیث سمجھا دے، وہ راوی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو حدیث زندگی میں نقل ہی نہیں کرتا، جس کو حدیث آتی ہی نہیں، خامنئی جیسا، وہ راوی حدیث نہیں ہے۔ کسی توضیح میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ صاحب توضیح کی تقلید کرے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ بندہ بہرحال کہ وہ دیہات کی منزل پہ اتنا علم حاصل کرے کہ تقلید نہ کرنی پڑے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ غم روزگار میں پھنسا ہوا ہے، وہ دین کی طرف نہیں راغب ہے، اس کے پاس سورسز نہیں ہے، وہ اور ظاہر ہے ہر بندے تو عالم دین نہیں ہو سکتا نا، کہ تو قانون تو ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے نا، اگر یہ بات صحیح ہے نا، آپ کے پاکستان حاصل نہیں کر رہا، وہ کہیں سے تو اپنے مسائل کا حل لے گا نا۔ اب مجھ سے کسی نے کوسچن کیا، ایک مومن وہ کہتا ہے چلے آپ کا شیعہ ہی کوئی بندہ سب میری میں سمندر کے نیچے چلا جائے، وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، آپ بتا دیں کیا جواب ہے؟ قبلہ کی طرف نماز پڑھے گا نا، چاند پہ چلا جائے تو کعبہ نیچے وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ آپ بتا دیں۔ قبلہ کی طرف، قبلہ کی طرف، قبلہ جو ہے کعبہ آسمان تک قبلہ، قبلہ کس طرف ہے؟ مطلب مجھے قبلہ کعبہ کے جو کعبہ کے جہاں کعبہ واقع ہے وہ آسمان تک وہی قبلہ ہے، آسمان عرش تک وہی قبلہ ہے۔ اجازت دے میرے بھائی بات کرنے کی، اجازت دے مجھے بات کرنے کی۔ دیکھیں اگر بات اتنی یہ صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تقلید تو اتنی واضح چیز ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، تو چاہیے نا کہ آپ کے علماء کو چاہیے ادھر آ جائیں اور وہ تقلید کو ثابت کریں۔ اگر اتنا تقلید دلیل والی بات ہے نا، آپ ایک جرنلسٹ ہے، آپ کو حدیث نہیں آتی، آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی، آپ وہی سے غیرت ہے آپ میں، مرجعیت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اتنا ہی واضح وہ آگے کیوں نہیں آتے نا؟ آ کے ادھر بات کریں، ہم ادھر لڑتے تھوڑی ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی ان کو پیسے بھی دیں گے، جو ہمیں شکست دے گا اس کو جتنا مرضی ڈالر چاہیے اس کو پیسے دیں گے۔ آپ کوئی بندہ جو تقلید کر رہا ہے وہ آپ سے متاثر ہے، اگر وہ تقلید چھوڑ بھی دیتا ہے پھر بھی اس نے آپ کی تقلید کی ہے، آپ کی تقلید کر کے اس بندے نے جو ہے وہ تقلید کو چھوڑ دیا۔ میں اگر آپ کو حدیث سناتا ہوں اور آپ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، آپ نے میرے فتوے پہ عمل نہیں کیا، آپ نے حدیث پہ عمل کیا، یہ تقلید نہیں ہے بھائی، یہ سب کو پتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے۔ آپ کو پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کب بولا آپ پڑھیں؟ میں نے کب بولا کہ سب لوگ پڑھیں بس حافظ الفقی؟ یہ باتیں جوک ہیں بھائی، یا اب یہ لطیفے ہیں۔ میں نے کب بولا کہ آپ جب پنجاب کے عوام جا کے منلاحظ الفقی عربی میں پڑھیں؟ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو بھائی۔ دیکھیں ٹائم ضائع نہ کریں لوگوں کا، جو باتیں بچے گانا ہے، آپ کے مولوی تو یہی بچے گانا باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ وہ حوضے میں جو بیٹھا نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہی اللہ یاری کی بات کتنی بری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی کہ آپ جا کے منلاحظ الفقی پڑھیں، عوام تو پڑھ نہیں سکتے، ہاں اللہ یاری باطل ہے۔ اور بھائی میں نے کب بولا ہے کہ عوام پنجاب کے عوام جو ہے وہ جا کے، یا کراچی کے جو عوام ہے، یا کوئی شخص آفس میں کام کرتا ہے وہ جا کے منلاحظ الفقی؟ میں نے کب بولا ہے یہ باتیں؟ میں نے کہا یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو حدیث سنائیں، حدیث سمجھائیں۔ جیسے کہ عام آدمی عربی کی کتاب نہیں پڑھ سکتا، عروۃ الوثقیٰ نہیں پڑھ سکتا، منہاج الصالحین نہیں پڑھ سکتا، سیستانی کے فتوے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے فتوے کو ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، پنجابی میں سمجھایا جاتا ہے، کبھی سرائکی میں سمجھایا جاتا ہے، کبھی پشتو میں سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے اور اس کو عوام کو سمجھایا جائے، جو نہیں پڑھ سکتے ان کو جو سمجھایا جائے، پشتو میں سمجھایا جائے، سرائکی میں سمجھایا جائے، اردو میں سمجھایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ علماء کا، اس کے بجائے کہ احادیث کا مذاق اڑائیں، اس کے بجائے کہ سنت کا مذاق اڑائیں کہ سنت تو وہ اتباع ہی نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی جی، یہ اتنا بڑا فراڈ۔ اور آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ نے کیوں اس فراڈ کا آپ شکار ہو گئے کہ حدیث ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی جی؟ اور بھائی میں نہیں کہتا کہ آپ جب تم کو حدیث، تم جا کے حدیث پڑھو، علماء آپ کو سمجھائیں پھر بھی یہ سمجھ نہیں آ سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو اگر کسی کو
سمجھانے کے باوجود سمجھنا ہے نا. اگر کسی کو پنجابی زبان میں اس کے اپنی مادری زبان میں حدیث آپ سنائیں سمجھائیں پھر بھی سمجھ نہیں, پر وہ پاگل ہوگا کوئی, پھر وہ تو انسان تو نہیں ہوگا نا, وہ تو کوئی اس پہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے.